احمد اگلی صبح اٹھا اور آفس چلا گیا، لیکن سارا دن اس کے دماغ میں گزشتہ رات والے واقعات گھومتے رہے اور اسے کام بھی ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ دراصل رات کے واقعات کی وجہ سے احمد کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، لیکن وہ آفس اس لیے گیا تھا کہ اس کا ذہن کچھ تبدیل ہو سکے۔ کچھ حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہوا تھا، مگر آخر کار اسے گھر آنا ہی تھا۔ احمد نے اللہ کا نام لے کر گھر میں قدم رکھا۔ گھر کا ماحول بالکل بھی خوفناک نہیں لگ رہا تھا، فضا بھی ہلکی پھلکی لگ رہی تھی۔ اس کا سارا خوف جاتا رہا۔ اس نے نماز عشاء ادا کی اور صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹ گیا۔ لیٹ کر اس نے گزشتہ رات کے واقعات کے بارے میں سوچا، پھر اپنا ذہن جھٹک کر سونے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ دل میں یہی امید لیے ہوئے تھا کہ آج کچھ نہیں ہوگا، اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کے کسی پر اس کی آنکھ خود سے ہی کھل گئی۔ اس کو پیاس لگی تھی۔ اس نے پاس رکھی بوتل سے پانی پیا اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی تو رات کے 3 بج رہے تھے، یعنی آج رات 12 بج کر گزر چکے تھے اور کوئی اس رات واقع نہیں ہوا تھا۔ احمد کے دل کو کچھ سکون محسوس ہوا اور اس نے آسمان پر نگاہ ڈالی۔ آج چاند کی 14ویں رات تھی اور چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا۔ چاروں طرف ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور آسمان پر تارے ہی تارے سجے ہوئے تھے۔ اس کے منہ پر بیجا مسکراہٹ آ گئی۔ احمد کو اپنے گھر کی یاد آنے لگی۔ وہ ایسی چاندنی راتوں میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اکثر اپنے گھر کی بالکونی میں بیٹھ کر چائے پیا کرتا اور گپ شپ لگایا کرتا تھا۔ انہیں یاد کرتے کرتے احمد کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے سوچا کہ رزق کی تلاش انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ وہ تو خوش قسمت ہے جو اپنے ہی ملک میں موجود ہے، ورنہ لوگ روزی روٹی کی تلاش میں سمندر پار بھی چلے جاتے ہیں۔ وہ ابھی یہی سب سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کو وہی قدموں اور پائل کی آواز سنائی دی، لیکن حیرت کا شدید جھٹکا اسے تب لگا جب اسے یہ احساس ہوا کہ آج آواز چھت سے نہیں بلکہ گھر کے اس بند کمرے سے آ رہی ہے جس کو تالا لگا ہوا تھا اور اسے وہ کمرہ کھولنے سے منع کیا گیا تھا۔ احمد ٹکٹکی باندھے اس کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا کہ وہ چارپائی سے اتر کر اس کمرے کی جانب چلنے لگا۔ اچانک قدموں کی آواز آنا بند ہو گئی اور کسی کے رونے اور سسکنے کی آواز آنے لگی۔ احمد نے اسے پہلے ایسے حالات کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ بہت کنفیوز ہو گیا۔ اس سے پہلے اس نے یہ سب یا تو فلموں میں دیکھا تھا یا پھر کہانیوں میں پڑھا تھا، لیکن حقیقی زندگی میں وہ یہ سب پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستگی سے اس جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک دروازہ اندر کی جانب سے زور زور سے پیٹا جانے لگا۔ احمد کی تو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے ہی رہ گئی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، کون؟ پوچھنے کے بعد اسے خود ہی احساس ہوا کہ وہ کس سے پوچھ رہا ہے اور کون اس کو جواب دے گا۔ اس کو ایک مرتبہ پھر شدید جھٹکا تب لگا جب اس کے سوال پر اندر دروازہ پیٹے جانے کا سلسلہ بند ہو گیا اور کوئی نسوانی اور نحیف آواز میں بولا، مجھے باہر نکالو، پلیز مجھے باہر نکالو، میری مدد کرو۔ احمد کی حالت یہ تھی کہ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس بند کمرے میں کوئی عورت کیسے ہو سکتی ہے اور کس نے اسے قید کیا ہے؟ کمرے کو تو باہر سے تالا لگا ہوا ہے، تو یہ اندر کون ہے؟ اس طرح کے بہت سے سوالات اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ اس عورت نے ایک بار پھر پکارا، دیکھو تم جو بھی ہو، پلیز میری مدد کرو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ احمد نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہو تم؟ اندر کیسے گئی؟ تو اس نے کہا کہ کوئی مجھے بے ہوش کر کے بند کر کے چلا گیا ہے۔ ابھی ہوش آیا تو مدد کے لیے پکارا۔ احمد کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔
چابی تو اس کے پاس ہے، پھر یہ سب کیا ہے؟ کس نے ایسی حرکت کی ہے؟ عامر اب دروازے کے بالکل پاس پہنچ چکا تھا اور کھڑا سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، دروازہ کھولے یا نہیں۔ جاری ہے کہانی کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں۔ لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔